یہاں اصل میں اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں اس لیے مختصر اس کا ابتدائی حصہ یہاں بیان کرتا ہوں. آگے اگر ضرورت ہوئی تو اس کو انشاءاللہ آپ کی کسی اس میں تقریر میں بیان کروں گا. وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ حیات طیبہ مشروط ہے، اور مشروط اس بات سے ہے کہ ایمان کے ساتھ. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب ایمان کا یا دیکھ لیجئے کہ ایمان اس کا نام ہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ تو اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جب معبود وہ ہے تو حاکم بھی وہی ہے اور حکم دینے والا بھی وہی ہے. تو اب جب دو حکموں کے درمیان مقابلہ آتا ہے کہ ایک حکم ایک بندے کا ہے، ایک حکم اللہ کا ہے، تو وہاں اگر بندے کے حکم کو آپ اس کو پرائرٹی دے رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں تو ایمان کے تقاضے کے خلاف کر رہے ہیں، ایمان کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور جب معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر خیر کی دعائیں کرنا کریں ضرور. اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، ضرور دیں گے انشاءاللہ، پھر بھی دیں گے، وہ تو بہت بڑے دینے والے ہیں. اس لیے دعائیں کرنی چاہیے، لیکن یہ امید رکھنا ہمارے لیے مذاق خیز شرمناک ہے کہ ہم پھر حیات طیبہ کی ان سے دعا مانگیں. تو حیات طیبہ تو ملے گی اس دنیا میں، لیکن انہی کو ملے گی. میں یہاں عرض کر دوں کہ دیکھنے والوں کو یہ اہل اللہ میلے کچیلے کپڑے نظر آئیں گے، بڑی ہوئی داڑھی نظر آئے گی، فاقے کر رہے ہوں گے، سمجھے، اور یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے. تو آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والے تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھائی یہ کسی مقابل نہیں. لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی تھے، وہ کبھی کبھی آیا کرتے تھے حضور کے پاس، ایسے ہی تھے جیسے، لیکن بس اندر دل میں باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. تو اس معاملہ ہوگا اللہ کے ساتھ کچھ، تو اس لیے وہ لوگ تو اس کو حقارت سے دیکھتے تھے اور اس کی بات بھی نہیں سنتے تھے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر کسی سے رشتہ مانگے تو ان کو رشتہ نہ ملے، کسی سے اگر کوئی عہدہ مانگے تو اس کو عہدہ نہ ملے. تو ایسے لوگ جو نظر آتے ہیں ہمیں. وہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو پیچھے سے آ کے ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وہ عربی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اس کی کولی بھر لی، یعنی اس طرح سے ایسے اس کو دبایا. تو اس کو عربی تھا، غصہ بھی آیا کہ یہ کون ہے، اور بڑے زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دبایا. تو انہوں نے کہا کون ہے؟ جب حضور کی آواز سنی تو اب وہ ہے کہ وہ چمٹا جا رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ حضور نہ چھوڑے، سمجھے، کسی طریقے سے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو، اب وہ حضور چھوڑنا چاہتے وہ چھوڑتا نہیں، سمجھے. تو اب یہ اندرونی حالات، باطن کے حالات کسی کو کیا پتہ ہے کہ کس کے کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے معاملات عجیب و غریب ہے. لیکن حیات طیبہ جو میں نے آیت پڑھی تھی جس میں وعدہ ہے کہ حیات طیبہ دی جائے گی، حیات طیبہ جبھی ملے گی. اس دھوکے میں ہمیں نہیں رہنا ہے، یہی بات یاد رکھیے گا کہ اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ ہم مومن ہیں اور ہم نمازی ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، بے شک بڑے اعمال ہیں. لیکن اگر ایمان کامل نہیں ہے اور ایمان میں قصور ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ پھر وہ کچھ اللہ پناہ میں رکھے، اس کا انجام یہ ہے کہ حبطت اعمالہم، کہ ان کا اعمال حبط ہو گئے، سمجھا، ختم ہو گئے. اب یہاں ایک جملہ حدیث کا مجھے یاد آ گیا، چونکہ عربی یاد آ گئی، اب پتہ نہیں جو جس روایت کے ساتھ ہے تو اس لیے عربی میں عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کفار کے بارے میں، فرمایا کہ اولئک اجرت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کفار کہ ان کے لیے جلدی ہی دے دی گئی ہیں ان کی طیبات، عمدہ چیزیں اس دنیا کی زندگی میں. تو طیبات کا لفظ ہے وہاں بھی، یہاں بھی طیبہ کا لفظ ہے. تو اس میں تو یہاں طیبات ہماری مؤخر ہوں گی، ممکن ہے کہ یہاں نہ ملے، تیار رہیے اس بات کا کے لیے، یہاں نہیں مل رہی.
ہم اللہ سے بھائی ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. ہم نے اب میں اکثر عورتوں اور مردوں سب کو اکثر دیکھتا ہوں بھائی ہم نے کیا کیا کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں, یا پاکستانی پرو والوں کے اوپر کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں. ارے بھائی یہ دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو پاکستان میں. اب رات کو تم نے کیا کیا, کس طرح تم نے اپنے سال کا آغاز کیا, سمجھے. اپنے سال کا آغاز سجدے میں پڑھ کے کیا ہوتا, سمجھے, تب تو بات ہوتی. اور تم نے یہود و نصارہ کی اتباع میں کروڑوں روپے پھونک دیے. تو اس طرح اگر سال کا آغاز کرو گے, اپنے کاموں کا آغاز کرو گے, تو پھر یہ ایمان کے خلاف ہے, ایمان کے خلاف ورزی ہے, یہود و نصارہ کے اتباع ہے. اس کے بعد پھر حیات طیبہ کی امید رکھتے ہیں تو بہت غلط کرتے ہیں. اس لیے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم ان مجلسوں کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں, ہماری سوچوں میں فرق آئے. اور جب سوچوں میں فرق نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری کوششیں ناکارہ نہیں ہو رہی ہے. اس میں یا تو بولنے والے کا قصور ہے یا سننے والوں کا. تو اس لیے قصور نہیں کہ سننے والے تو اس واسطے یہاں مجھ سے میرے سے دنیا لینے نہیں آتے, سمجھا. میں ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتا, بلکہ وہ تو خالص دین کے لیے آتے ہیں, اس لیے ان کی تو پکی ہے آمدنی انشاءاللہ تعالی. لیکن ہاں مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو قرآن و حدیث کے اور اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو, تو پھر میں پکڑا جاؤں گا. تو اس لیے بس یہ بات آخر میں اتنی بات کر کے ختم کروں کہ خدا را ایک کام کیجیے گا کہ میں نے پہلے بھی اس پر کرتا رہا ہوں کہ ایک تو صحبت اختیار کیجیے نیک لوگوں کی, اور اس صحبتوں سے بچیے, ان صحبتوں سے بچیے جو یہود و نصارہ کے اتباع میں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے یا دین سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک عمل عرض کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ وہ ایک اتنا آسان ذریعہ ہے اور اس کی فضائل اتنے ہیں کہ کوئی حد و شمار نہیں. وہ ہے ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عجیب کر دیا, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ذکر اللہ ایسی چیز ہے. ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ افضل اعمال کون سا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ. فرمایا کہ افضل نماز کون سی ہے؟ فرمایا ذکر اللہ, سمجھے. اب فرمایا کہ افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ, سمجھے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذکر اللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں صبح کو نماز فجر کی نماز کے بعد سے اور اشراق تک کے وقت کو ذکر میں گزاروں. یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اس وقت کو 100 اونٹ صدقے میں دے دوں یا 100 غلام آزاد کر دوں, سمجھے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یعنی وہ صدقہ جو میں نے 100 اونٹوں کی شکل میں دیا اور 100 وہ دیا, اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ میں اس ذکر میں یہ وقت گزاروں. تو یہ ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس میں تو وہ ہونٹ بھی نہیں ہلتے, سمجھا. یہ تو ایسا ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, کہ اس خیال کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے ساتھ راضی رہوں, ہر کام سے پہلے بسم اللہ, ہر کام سے. تو جب یہ ذکر اللہ کی کثرت ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ حیات طیبہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دنیا میں بھی عطا کریں گے, جنت میں تو ہے ہی حیات طیبہ. آگے کا جملہ جو ہے اس آیت کا وہ بھی میں نے چونکہ تلاوت کیا تھا اس لیے اس کا ترجمہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایک تو یہ حیات طیبہ دیں گے اور ہم ان کو بدلہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ, ان کی اجرتیں ہم دیں گے. تم نے جو عمل کیا ہے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان اعمال کا بدلہ دیں گے احسن کے ساتھ. یعنی ہم اعمال کا بدلہ اس طرح نہیں دیں گے کہ جو طے ہو گیا, جو مزدوری طے کر لی, نہیں. احسن ما کانوا یعملون, ہم جو تم نے اچھے کام کیے ان کا بدلہ ہم دیں گے, اور اپنی طرف سے وہ کب دیں گے؟ وہ آخرت میں بھی ملے گا, دنیا میں بھی ملتا ہے, اور حقیقت یہ ہے. اور پھر ایک ذکر اللہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ کے ذکر میں کوئی بندہ اللہ اپنا وقت لگاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے عزت کو, اس کی محبت کو
مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جو ذاکر ہوتا ہے اس کی محبت دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. مخلوقات میں انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، یہاں تک کہ وہ پرندے اور سمندر کی مچھلیاں تک آ گئی. تو اس لیے محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص جو اللہ کے ذکر میں لگا رہے. تو اس لیے ذکر اللہ کی کثرت کیجیے، اور جن اعمال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ اعمال خدا را ان کو اس دنیا کے لیے ان پر ترجیح نہ دیجیے. ان کو سمجھے وضع قطع میں بھی اپنی وضع قطع تبدیل کیجیے، اور ایسے کام نہ کیجیے جو حرام ہے. ان حرام کاموں سے بچ جائیے، کیونکہ قبر قریب ہے، موت قریب ہے، اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت بھی آ گئی. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے